بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم پروگرام کریں گے رمشا اور میں ٹورزم پہ. پاکستان میں ٹورزم کا پوٹینشیل کیا ہے، پاکستان کس حد تک اس کو امپروو کر سکتا ہے اور اس سے کتنی کوئی ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں اور کاروبار کتنا بڑھایا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم میں اور رمشا ڈسکس کریں گے. رمشا، کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. یہ بتائیں کہ یہ ٹورزم جو ہے نا، میرا خیال ہے یہ آپ کا فیلڈ ہے، ذرا بتائیے نا ناظرین کو کہ پاکستان میں پوٹینشیل کیا ہے ٹورزم کا، اور کتنے قسم کے ٹورزم ہوتے ہیں، کتنی قسم کی مطلب وہ ہو سکتی ہیں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، آپ کیا ناظرین پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ہمارا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ نہ ہی موسموں کی اور نہ ہی مقامات کی کوئی کمی ہے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کی خوبصورتی، پاکستان جو ہے دنیا کے پہلے 10 ممالک میں سے آتا ہے جو انتہائی خوبصورت ملک ہے. صحیح بات ہے. اسلام آباد جیسا ہمارا کیپٹل ہے، دنیا کے چوتھے نمبر پہ آتا ہے خوبصورتی کے لحاظ سے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا تھا کہ کتنی قسم کی سیاحتیں ہوتی ہیں، تو میرے حساب سے 3 قسم کی ہوتے ہیں، جن میں ایک پاکستانی عوام ہی جو پاکستان سے باہر گئی ہوتی ہے اور چھٹیوں میں اپنی فیملی سے ملنے آتی ہے. پہلی قسم کی یہ سیاحت. دوسری قسم کی مذہبی سیاحت ہوتی ہے کہ بھائی کہ ہندو اور سکھ لوگ جو ہوتے ہیں یا اس طرح ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ، ڈفرینٹ مذہب کے لوگ اپنے مندر کو، گردوارے کو، اس طرح پاکستان میں بہت سی قدیم چیزیں موجود ہیں. ٹورزم جو ہے نا، اس کا بھی بہت بالکل ایسا ہی ہے. صحیح بات ہے. اور تیسری قسم کی سیاحت غیر ملکی لوگوں کی ہوتی ہے جو پاکستان کی باہر سے آتے ہیں اور پاکستان کی خوبصورتی دیکھتے ہیں. تو اس طرح 3 قسم کی سیاحتیں ہوتی ہیں، اور اس کی جو اس سے ہم کہتے ہیں نا کہ بزنس ہو سکتا ہے، وہ نہایت ہی اچھا ہو سکتا ہے. ریسنٹلی ریسرچ کے مطابق 2018 میں جب عمران خان کا دور تھا تو سیاحت کو بہت فروغ ملا تھا. اچھا، اس دور میں زیادہ فروغ ملا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان نے اس کے اوپر نو ڈاؤٹ کافی اچھا کام کیا تھا اور غیر ملکی لوگوں کو پاکستان آنے کے لیے کہا تھا، جس پہ تقریباً پتہ چلا تھا کہ 1.9 ملین سے زائد لوگ پاکستان آئے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاکستانی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہم اور آپ جو لوگ ہیں یہ بھی بہت زیادہ تعداد میں اس زمانے میں نکلتے تھے. مجھے یاد ہے اصل میں ایک سب سے اچھی بات اس وقت یہ تھی کہ یہاں پہ ملک جو ہے نا پرامن تھا. یہ جو TTP والا پرابلم ہے یہ نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ آج کل جو سیاست سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہے وہ اس بات سے ہو چکی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، سر اٹھانے لگی ہے. آپ کو یاد ہوگا سوات میں جب TTP کے مسئلے مسائل آئے تو لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلے. انہوں نے صرف اسی بات کو رجسٹ کیا کہ خدا کے لیے ہمارا ٹورزم رہنے دو، ہمیں پرامن رہنے دو، یہاں پہ ملک کو ترقی کرنے دو، یہاں سے نکل جاؤ. وہ وہاں سے نکلے تو کوئی سنا ہے لکی مروہ سائڈ پہ چلے گئے، وہاں پہ بھی لوگوں نے جلوس نکال لیے. تو ابھی لوگوں کی طرف سے بھی بڑی ایک رجسٹنس آ رہی ہے اس دہشت گردی کے اگینسٹ. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دہشت گردی بیسیکلی زہر قاتل ہے ٹورزم کے حوالے سے. دیکھیں، ٹورزم ہوگا تو لوگ کمائیں گے، لوگ معیشت میں کوئی اس کی یعنی کنٹریبیوشن ہوگی. اگر ٹورزم ہی نہ ہو، کوئی لوگ آنا جانا ہی چھوڑ دیں، اپنی یعنی لائف لبرٹی اور وہ کہتے ہیں پرسوٹ آف ہیپینس نہ ہو، تو پھر کیا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پہلے تو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو ناظرین یہ چل رہا ہے. رمشا، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کس حد تک چلی گئی ہے. اب وہ لوگ جو ہے نا مہنگائی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. لیکن چلے جو کچھ لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اگر اس غربت سے نکلتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ کوئی ان کو سکون مل سکے. اب ہمارے پاس تو جنت نظیر وادیاں ہیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہماری ٹورزم کے حوالے سے سوات ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، اور باقی بھی خیر ہمارے جو پروونسز ہیں وہاں پہ بھی بہت پوٹینشیل ہے. تو آپ کبھی کوئی سیر کے لیے گئیں کہ یہاں پہ کہاں کی سیریں کی ہوئی؟ آپ نے یہ تو بتایا نہیں ناظرین کو. میں ویسے تو نہیں گئی ہوئی، صاف سی بات ہے. ایون پاکستان کے اندر بھی نہیں گئی ہوئی تو لیکن میں نے سنا ضرور ہے. پاکستان کے خوبصورت ترین شہر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ جو ہے نا ادھر ادھر نہیں جاتی، آپ ادھر ہی مطمئن ہیں. بالکل ادھر ہی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی. اسلام آباد خود بذات ایک بہت ہی خوبصورت ملک اور ایک کیپٹل ہے، 4تھے نمبر پہ دنیا میں آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ میں گئی تو نہیں، لیکن میرے جتنے بھی ریلیٹیوز گئے ہوئے بہت
تعریف کرتے ہیں پاکستان کی، جس طرح ہم لوگ ایک باہری ملک اچھا میں چلے ہماری نہیں امیج ہے. رمشا ایک بات بتائیں، باہر کی بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے، اسلام آباد میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہاں جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہوں گے، بات یہ ہے کہ وہ جاننا چاہیں گے جو اسلام آباد میں نہیں آئے یا اسلام آباد میں آئے ہیں تو ان کو ان جگہوں کا نہیں پتہ، تو کون کون سی اٹریکشنز ہیں اسلام آباد کے اندر تو بتا دیں. یہاں تو آپ کا اپنا شہر ہے. بالکل ایسا جس طرح پاکستان مونومنٹ ہے، اس طرح میوزیم ہے، اور ٹیکسلا میوزیم بھی آ جاتا ہے. وہ اسلام آباد کے اندر نہیں آتا لیکن وہ میوزیم بہت مشہور ہے ہمارا. جیسمین گارڈن ہے، شکر پڑیاں ہے، راول لیک ہے، شکر پڑیاں ہے، لیک ویو پارک ہے. سب سے زیادہ تو دیکھیں نا یہاں پہ یہ جو ٹریلز بنی ہوئی ہیں ہماری، یہ جو واکنگ ٹریلز ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ آتے ہیں. مرگلا ہلز میں ناظرین ہمارے پاس 6 جو ہے وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ٹریلز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ واک کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اور میں بھی کبھی کبھار جاتا ہوں تو وہاں تو بڑے بڑے مطلب بچے، اسکولوں کے بچے، کالجوں کے، یونیورسٹی کے آئے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی آئے ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، وہ بھی سیر کرتے ہیں. بالکل. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سردیوں کا جب موسم ہوتا ہے تو ٹریل 5 کا اسپیشلی طور پہ جب پانی ادھر سے ابشار جو اس کی بہتی ہے، بہتی بھی آتی ہے، اس کا منظر کتنا خوبصورت لگتا ہے. اب باہر کے لوگ کچھ آتے ہیں، وہ یہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ پاکستانی ایک الگ ہی امیج دیکھتے ہیں جو میڈیا ہمارا دکھاتا ہے. اس کے علاوہ ٹریل 5 ٹریل 3 اور ان جگہوں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں لیوپرڈز بڑے آئے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو ڈراتے بھی رہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو کوئی اکا دکا ہوں گے، وہ اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. لوگ شکر ہے اللہ کا ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ لیوپرڈز کی خبریں آتی رہتی ہے تو ناظرین اس سے نہیں ڈرنا کم از کم، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ظاہر ہے ایک جنگلی حیات ہے، تو وہ بھی ایک مطلب ہے ان کی زندگی اسی طرح ہی ہوتی ہے. لیکن آج تک لیوپرڈز نے یہاں پہ کچھ کیا نہیں ہے. ویسے بالکل میں نے بھی سنا تو ہے بہت دفعہ کہ ٹریل 5 یا ٹریل 6 کے سامنے آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن میں اکثر ٹریل 5 پہ گئی ہوں اور مجھے صرف ایک دفعہ ایک بندر نظر آیا تھا، اس کے علاوہ کچھ اچھا بندر نہیں. بندر تو ہزاروں کی تعداد میں نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں ایک دفعہ جو ہے نا یہ ٹریل 3 پہ میں یہاں سے نیچے سے یعنی F6 سے چلا، اور میں اکثر جایا کرتا تھا وہ جو مونال ہے، مونال سے ہوتے ہوئے پھر میں وایا وہ جو روڈ ہے نا ہمارا، یعنی مونال والا روڈ واپس آتا ہے جو ہمارے یہاں پہ جاپان پارک پہ آ کے ختم ہوتا ہے. تو درمیان میں سچی بات ہے ایک دفعہ کہ یہ کوئی ٹائم ہوگا 8 ساڑھے 8 بجے کا، تو ہزاروں کی تعداد میں بندر یہ جو منکیز سے بیٹھے ہوئے تھے. خیر وہ کہتے کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ آ کے ان کو کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ایک علیحدہ وہ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے کچھ نہیں ہے، وہ سارے بھاگ گئے. میں حالانکہ ڈرا ہوا تھا لیکن وہ سارے ہی بھاگ گئے. نہیں ابھی تو ایون اندر کچھ لے کے جانا وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کو ادھر ممنوع قرار دیا کہ آپ کے بندر. لیکن میں ایک یہ نارمل آپ بندرز کی بات کریں، میں نے ایک وائٹ کلر کا بندر دیکھا تھا جو بہت ریئر دیکھنے میں ملتا ہے، تو کافی بڑا تھا. تو میں نے بس وائٹ کلر کا کافی بڑا تھا. وہ ایکچولی ہم فرینڈس وغیرہ گئے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے ایک اچانک سے آ گیا تھا. تھوڑی ٹائم کے لیے ڈر گئے تھے لیکن اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا اور وہ بھی بھاگ گیا تھا. اچھا آپ یو آر لکی، آپ نے وائٹ قسم کا بندر دیکھ لیا، میں نے آج تک نہیں دیکھا. اچھا تو اس کے علاوہ اسلام آباد میں ظاہر ہے یہ تو بڑی اٹریکشن شکر پڑیاں ہے، اور یہاں پہ راول لیک ہے جیسے ہم نے بتایا، مانومنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اسلام آباد ویسے بھی جیسمین گارڈن اور بڑا خوبصورت شہر ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ہم نے اسلام آباد کی پہچان جو سب سے بڑی، صحیح بات ہے، لیکن ہم نے اسلام آباد کو بھی جتنا خوبصورت ہونا چاہیے، جو فیسلٹیز ہونی چاہیے ٹورسٹ کے لیے، اب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے تو وہ ایک ایشو ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک جنت ہے جو پاکستانی مطلب دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، جہاں پہ ابھی تک شاید بجلی اور پانی بھی پراپر نہیں ہے. خصوصاً میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کے دور دراز علاقوں کی، سندھ کے دور دراز علاقوں کی، اور کے پی کے دور دراز علاقوں کی، اور پنجاب میں بھی کچھ علاقے ہیں ساؤتھ میں جیسے راجن پور اور وہ سائڈ ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اسلام آباد ایک بہت بڑی ڈیسٹینیشن ہے. چلے آگے چلتے ہیں. رمشا یہ بتائیں کہ آپ کبھی گئی نہیں ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کشمیر میں جو ہے نا وہ ایک وہاں پہ ویلیز ہیں، اور نیلم ویلی اسپیشلی بڑی مشہور ہے، کیل ہے، اور وہاں پہ جو یعنی یہ پوری ویلی جو ہے نا اتنی خوبصورت ہے. وہ کبھی آپ گئی نہیں ہیں، آپ بتا رہی ہیں. میں جی بالکل میں گئی نہیں ہوں، لیکن میں نے سنا ضرور ہے کہ انتہا سے زیادہ خوبصورت. لیکن ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے فیسلٹیز جو ہے نا بڑے لیول پہ وہ کی ہوئی ہیں، اور روڈ جو ہے چائنا نے بنایا تھا تو اس ویلی میں اگر آپ جائیں تو وہ روڈز نیٹ ورک بڑا اچھا ہے. اور آج کل جو ہے نا وہ بارڈر ڈسپیوٹس بھی اتنے نہیں ہیں. پہلے ایک زمانے میں تو یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر اس ویلی میں جائیں تو چونکہ سامنے ہی وہ دریائے نیلم کے آر پار
باہر جو ہے نا دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے، انڈین فوجی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر پاکستان کی ظاہر ہے فوجی اپنی ملک کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بڑی اٹریکٹیو سی جگہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی بنجوسا لیک ہے، اور وہاں پہ آپ اگر وہ سدرن ویلی جائیں اور بہت سارے علاقے ہیں، ویسے باغ سائڈ پہ جائیں یا اس سائڈ پہ جائیں، مطلب بہت سارے 8 مقام کی طرف سارے علاقے جو ہے نا بڑے خوبصورت ہے. کشمیر ویسے ہمارا جو ہے نا وہ کہتے ہیں جنت نظیر ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور وہاں کی جو اٹریکشنز ہیں، وہاں کے جو لینڈسکیپ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. بالکل. پاکستان وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی کسی کی ثانی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے سال 2018 میں، معاف کیجیے گا 2018 میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ 27 لاکھ سے زائد افراد وہاں پر آئے تھے. اچھا. 27 لاکھ سے زائد افراد وہاں پر سیاحت کے لیے آئے تھے. تو اس دوران ہمارا تقریباً 66 ارب روپے کا کاروبار ہوا وہاں پر، صرف خیبر پختونخوا سے. اگر سوات کی بات کی جائے تو سوات کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ملکوں کو، بلکہ صرف پاکستان کو نہیں بنے ساری دنیا کو بہت نقصان ہوا تھا کووڈ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوات کی اگر میں بات لیتی چلوں تو سوات میں سب سے زیادہ سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. سوات ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے ایک شہر ہے. اس میں تھوڑا سا بیکورڈ شہر ضرور ہے، لیکن اس میں خوبصورتی، نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ سوات کی بات کر لیتے ہیں. میں تھوڑی سی وہ سائٹ کھول رہا تھا جس پہ ٹورزم کی ساری انفارمیشنز ہیں، تو ناظرین سے وہ شیئر کر لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں میجر جو ہے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں، جس میں 6 جو ہے نا یہ سائٹس ہیں. اس کا میں ناظرین کو بتا دیتا ہوں. یہ موہنجوداڑو ہے، تھرون برادر ہے، فورٹ روہتاس ہے، اور لاہور فورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے شالامار باغ ہے بہت مشہور، اور اسی طرح ٹیکسلے ہے، اور ماکلی کا جو قبرستان ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. اب ہم اگر صوبے وائز چلیں تو صوبے وائز جو ہے نا ہمارے پاس بلوچستان جو ہے بظاہر لگتا ہے وہاں پتہ نہیں کوئی جگہ ہوگی زیارت کے علاوہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہیں. جیسے گوادر پورٹ جو ہے وہ ہوگی، ہے گوادر بیچ آ گیا ہے. اچھا اسی طریقے سے کوئٹہ شہر جو ہے نا وہ بھی خوبصورت ہے. زیارت اور خضدار ڈسٹرکٹ جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی اٹریکشنز ہے. اسی طرح آگے اگر پنجاب کی طرف چلیں تو بہت ساری جگہ ہیں. میں تھوڑی سی گنوا دیتا ہوں جو ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں مینار پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی اٹریکشن ہے. اسی طریقے سے لاہور فورٹ ہے، قذافی اسٹیڈیم ہے، لاہور زو ہے، لاہور میوزیم ہے، اور اس طرح انارکلی بازار ہے، اور فورٹ روہتاس کا ابھی بھی میں نے بتایا وہ بھی پنجاب میں ہے. نور محل بہاولپور سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ جو اس وقت کے رولرز تھے عباسی خاندان، انہوں نے وہ بہت سارے محل بنوائے ہوئے تھے. نور محل خصوصاً بہت خوبصورت ہے، جو انڈیا میں جیسے تاج محل ہے اس طرح کی ایک چیز ہے. اب افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اس طرح رکھا نہیں ہے، ادروائز بہت بڑی اٹریکشن ہے نور محل. اسی طرح راوی دریا ہے، ستلج ریور ہے، چناب ریور ہے، بیاس ہے، جہلم ہے، اور یہ کھیوڑا کی کان جو ہے بہت مشہور ہے. فورٹ منرو ڈی جی خان میں ڈیرہ غازی خان سائڈ پہ جائیں تو ناظرین آپ فورٹ منرو ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے. اسی طرح وادی اسکیسر ہے، اور چولستان ڈیزرٹ جو ہے بہاولپور سائڈ پہ وہ بھی بہت اٹریکٹیو ہے. ابھی ہم اس سے آگے اگر چلیں سندھ سائڈ پہ تو سندھ میں جو زیادہ اٹریکشنز ہیں وہ ظاہر ہے کراچی شہر تو ایک زمانے میں تو بہت بڑی اٹریکشن تھی. یہ بعد میں کوئی وہاں پہ پولیٹیکل سچویشن خراب ہوئی اور لوگوں کے لیے اٹریکشن اتنی بڑی، لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کراچی شہر جو ہے اس کا جو بیچ ہے تو وہاں پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جاتے ہیں. اسی طرح مزار قائد ہے وہاں پہ، اور موہٹا پیلس ہے، اور موہنجودڑو کا میں نے ابھی بھی بتایا نیشنل میوزیم آف پاکستان ہے. کلفٹن بیچ جو ہے بہت مشہور ہے. اسی طرح وہاں پہ ایک نیشنل پارک ہے وہ بھی بہت مشہور ہے. اسی طرح کے پی کی طرف ناظرین اگر ہم جائیں تو وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد ہے اٹریکشنز کی ہمارے ٹورسٹ کے لیے. یہاں پہ بہت بڑا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہنزا ویلی ہے، کالام ہے، سکردو ہے، کیلاش ہے، ناران کاغان، یہ لیکس ہیں، لیک سیف الملوک ہے جیسے. اچھا اسی
اسی طرح سے ایک لیک مہو ڈنڈ ہے، اور تھرون برادر بھی ادھر ہی ہے جو میں نے 6 ہیریٹیج سائٹ پہ، ایوبیہ نیشنل پارک ہے، اور اسی طرح چترال راؤنڈ نیشنل پارک ہے، اور شیخ بدین نیشنل پارک ہے۔ اب آزاد کشمیر کی طرف جو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے ناظرین، وہاں پہ بھی بہت زیادہ اٹریکشنز ہیں، شاید ہم پورے طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں بتا سکے میں اور رمشا، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو لیک بنجوسا ہے، مظفر آباد سٹی کا آپ کو پتہ ہے، اور اسی طرح سے میرپور سٹی ہے، منگلا لیک جو ہے بہت مشہور ہے، منگلا ڈیم ہے ہمارا، راولا کوٹ ہے، اور اسی طرح سے گلگت بلتستان کی طرف جائیں تو مجھے ذاتی طور پہ گلگت بلتستان بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت پسند ہے، اس میں بڑی وسعت ہے وہاں پہ، یعنی K2 سے لے کر بہت ساری اٹریکشنز ہیں، اس میں تھوڑا گنوا دیتا ہوں جی۔ K2 ہے، گلگت سکردو شہر ہے، لیک ستپارہ ہے، اور اسی طرح کچورا لیک ہے، اور زاربا تسو لیک ہے، اور دیوسائی نیشنل پارک بہت بڑی اٹریکشن ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوں گے، اس پہ تو کتابیں آ چکی ہیں، اور اتنے سارے وہاں پہ پھول ہوتے ہیں، تو یہ سارے گلیشیئرز ہیں، تو یہ ساری اٹریکشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو ناظرین، یہ ایک ٹورس کے لیے تو پاکستان واقعی ایک جنت ہے، اور رمشا جو بات کر رہی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بزنس وائز بات کریں تو پاکستان میں آلموسٹ ایک سال میں کوئی 5 کروڑ لوگ جو ہے وہ باہر سے بھی آتے ہیں، اور ریلیجیس ٹورزم میں بھی آتے ہیں۔ وہ تھوڑے سے ہمارے چونکہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو تھوڑی سی ریسٹرکٹیو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باہر سے یہ جو سکھ حضرات ہیں وہ بہت آتے ہیں۔ اسی طریقے سے کورینز جو ہیں وہ ادھر ٹیکسلا میں آتے ہیں بدھا کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، یہاں سے بھی، اور آلموسٹ 5 کروڑ لوگ جو ہے وہ پاکستان میں ایک سال میں صرف سیر کی نظر سے اور یہ ٹورزم کے حوالے سے آتے ہیں، اور اس سے ایک بہت بڑی انکم بھی جنریٹ ہوتی ہے۔ رمشا، آپ بتائیں کتنی انکم آلموسٹ پاکستان میں جنریٹ ہو سکتی ہے اگر کاروبار کو آگے بڑھایا جائے؟ اگر ابھی تک جو ہمارا جو حالات چل رہے ہیں جس میں جتنے ٹورزم ہوتی ہے، اس میں بھی تقریباً 39.8 ارب ڈالرز کما سکتا ہے پاکستان۔ تو اگر اس کو مزید بڑا پاکستان جہاں پہ معیشت کے برے حالات ہیں، اگر ہم صرف امن قائم کر سکیں اور ناظرین لوگوں کے لیے فیسلٹیز پیدا کر سکیں، جیسے باہر کے ملکوں نے، یعنی آپ امریکہ جائیں، فرانس جائیں، اسپین جائیں، برٹن جائیں، ایون دبئی جائیں، اور اتنی اٹریکشنز پیدا کر دی ہیں لوگوں نے اسی حوالے سے، سوئٹزرلینڈ جائیں، سویڈن جائیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا ملک جو انتہائی پہلے 10 ملکوں میں دنیا میں خوبصورت ترین ملک ہے، تو وہ اگر ہم فیسلٹیز دے سکیں تو ہمارے یہاں پہ ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مصر جو ہے اس کی سب سے بڑی انکم کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ٹورزم ہے، اور ہمارے یہاں پہ نور محل سے لے کر یہ لاہور قلعہ سے لے کر روہتاس تک، اور یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو ہمارے بہت بڑی سائٹس ہیں، اور ان سے ہم اتنا کما سکتے ہیں اور اتنے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ بہرحال ناظرین کے لیے ہم بتا رہے تھے کہ اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ جی رمشا، ہمارے پاس ایون سارا کچھ ہوگا، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں یہ سارے جس کی ہم دیکھ بھال نہیں کرتے۔ ایون آپ نے جیسا دبئی مصر کی بات کی، ادھر تو لوگ آرٹیفیشیل طور پہ اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں، تو پاکستان میں تو نیچرلی سارا کچھ ہے، لیکن ہم وہی بات ہے کہ ہم نے ہر چیز کو تباہ کیا ہوا ہے، تو جس وجہ سے ہماری ٹورزم ادھر خراب ہو رہی ہے۔ ایون آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ ٹورزم ٹریول کے نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ 2025 تک اگر یہ ٹورزم کو بہتر کیا گیا، پاکستان کو بہتر کیا، تو 1 ٹریلین تک ہم کما سکتے ہیں۔ 1 ٹریلین تک کما سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اب جہاں پہ ہم پائی کو ترستے ہیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے رات دن اسی چکر میں رہتی ہے کہ کسی طریقے سے باہر سے قرضہ مل جائے، تو اگر یہ گورنمنٹ جو ہے نا اپنے امن قائم کر سکے، اور ریاست جو ہے امن قائم کر سکے، اور ساتھ جو ہے نا ٹورزم کو اگر پروموٹ کر سکے اور فیسلٹیز پیدا کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی PTDC کارپوریشن ہے، وہ اس نے بہت ساری جگہیں جو ہے نا وہ کی تھی، وہ بعد میں پروونشل مسئلہ 18ویں ترمیم کے بعد بن گیا، جس کی وجہ سے اب پروونسز کی اپنی کارپوریشنز ہیں یا کمپنیز ہیں وہ کرتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ والا کام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے یعنی فکر
فکر کی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹورزم کو پروموٹ کریں اور اس سے لوگوں کے جو ذرائع آمدن ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اور کاروبار بہت بڑا جنریٹ ہو سکتا ہے اور ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، امپلائمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن کاش کہ یہ فیسلٹیز تو ہوں، کم از کم امن تو ہو، تاکہ لوگ ادھر جو ہے نا آئے اور سیر کریں. اور یہ جو ہم 5 کروڑ لوگوں کا کہہ رہے ہیں یہاں پہ پوٹینشیل جو ہے نا سال میں وہ 25 کروڑ سے کم نہیں ہے کہ لوگ آئیں جائیں. اور آپ کی جو انکم ہے وہ کہاں سے کہاں جا سکتی ہے، آپ کی معیشت کہاں سے کہاں جا سکتی ہے، یہ ایک اصل میں کام کرنے والا ہے. اور آئی ڈونٹ نو رمشا کون کرے گا، اب ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. گورنمنٹ کو تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں، لوگوں کو کہہ ہی سکتے ہیں. دیکھیں اب ٹورزم کو تو زیادہ 99% تو گورنمنٹ کے اوپر ہی. اب اگر عوام کے لحاظ سے بات کیا جائے، عوام کس طرح بہتر کر سکتی، تو عوام یہی ہے کہ اپنا گڈ امیج، پاکستان کا گڈ امیج بتایا کرے دنیا کو. ہمارے پاکستان باہر جتنے بھی ہماری میڈیا کے تھرو ویڈیوز جاتی ہے، کسی بھی تھرو ہمیشہ لڑائی جھگڑے کی اور ڈفرینٹ مار کٹائی کی یہی چیزیں جاری ہوتی ہیں. میڈیا کا بھی بڑا فرض ہے. جیسے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم صرف اور صرف ہمارا میڈیا جو نیوز ہے، اسپیشلی نیوز چینلز جو ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کوئی اچھے پروگرام شروع کریں. اسی طرح کے پروگرام پی ٹی وی پہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے نیوز چینلز جو ہے نا، سوائے حادثات کے، لڑائی کے، جھگڑے کے، اور یہاں پہ ایسے دہشت گردی کے واقعات رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کاش کہ میرا خیال ہے اس پہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی بننا چاہیے رمشا، تاکہ وہ جو ہے نا اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھیں ہم نے کتنا % ٹائم جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کی پازیٹیو سائڈز کو، اور پازیٹیو یعنی انڈسٹری سے لے کر، ٹورزم سے لے کر، اور کھیل سے لے کر ہر جگہ پہ ہم کوئی پازیٹیو سائڈ دکھائیں. خیر کھیل میں تو ایک بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ کرکٹ یہاں پہ بہت پاپولر ہے، اور اس پاپولیرٹی کی وجہ سے ہم ہمیشہ جو ہے وہ کرکٹ کو تو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی ہم اسٹوڈیو سے چلے جائیں گے تو یہاں 4 بجے سے PSL کا شروع ہو جائے گا. یہ بھی بہت بڑی ہر جگہ یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے. چلے کوئی ایک کھیل جو ہے نا وہ اتنا پاپولر ہے، یہ میرا خیال ہے ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے باقی بھی ٹائم جو ہے نا ان نیوز چینلز کو دینے چاہیے، تاکہ پاکستان کا جو اصل رخ ہے، جو پازیٹیو سائیڈ ہے، جو اٹریکٹیو سائیڈ ہے، اس کو دکھایا جا سکے. بالکل. ابھی میں آپ نے پازیٹیو ہمارے سائڈس دکھاتے نہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے فیس بک یوز کری تھی نا، تو ایک کسی ہندو چینل تھا، وہ مطلب انڈیا کا تھا، تو اس میں انہوں نے نا پاکستان کی معیشت کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے لگا تو اتنے عرصے میں ڈیفالٹ ہو جائے گا. انہوں نے اپنے ملک کے حساب سے بتایا ہوا تھا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے یا نہ ہونے سے انڈیا پہ کیا اثر بنے گا. اچھا، انہوں نے یہ اس ویڈیو کے نیچے میں نے ایک کمنٹ کیا تھا ویسے ہی جنرلی طور پہ کہ انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا جلد انشاءاللہ. ابھی برے حالات ضرور ہیں لیکن اللہ مدد کرے گا. تو اس کے نیچے ایک انڈین ہی پرسن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا واقعی پاکستان میں اتنی غربت آ گئی ہے کہ لوگ روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. تو وہ حساب تھا کتنی شرمندگی تھی کہ اب اگر ہم جنرلی طور پہ دیکھیں تو پاکستان میں روٹی کے لیے لڑ تو نہیں رہے ہیں. بڑھ گئی ہے کہ لوگ جو ہے نا، میں وہ اگین افسوسناک بات ہوگی تو ایک خاندان نے جو ہے نا اپنے بچوں سمیت جو ہے نا وہ چلے گئے اس دنیا سے اسی بات پہ کہ ان کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں تھے. اگر ہم نے اسی ٹورزم کو بہتر کیا ہوتا تو یہ ہر جگہ پہ ہمارا تو جگہ جگہ ٹورزم پروموٹ ہو سکتا ہے. ہم نے تھوڑی سی خوبصورتی ڈالنی ہے، تھوڑے سے فیسلٹیز پیدا کرنی ہے، لوگوں کی امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائے گی، ان کی انکم آنا شروع ہو جائے گی. وہ یہ جو فاقوں والا حساب ہے نہیں رہے گا. اگر پاکستان اس چیز کو، گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے جو پروونسز ہیں وہ سارے ایز اے قوم ہمیں اس پہ توجہ دینی ہوگی. اور جیسے سوات کے لوگوں نے دہشت گردوں کو مار بگایا، اسی طریقے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے جان چھڑا کے اور فیسلٹیز پیدا کر کے کوئی اس چیز کو اس لیول پہ لے کے آنا چاہیے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ مجبور نہ ہوں، روزگار کے ہاتھ ہوں اور خودکشیاں نہ کریں، بلکہ لوگ جو ہے نا اس کو ایک ذریعہ انکم بنا کے اس ٹورزم کے ذریعے بہت آگے جا سکتے ہیں. سر اگر دیکھا جائے جو لوگ ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کے لیے تو یہ روٹی کپڑا مکان آج بھی ہے، لیکن جو پاورٹی لائن سے اوپر ہیں ان کے لیے تو میرے خیال سے نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے کہ اس کا ہمارا امیج اتنا برا باہر گیا ہوا ہے. نہیں، پاکستان اصل میں یہاں پہ صرف اور صرف چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ایک مطلب پروگرام چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا PTDC ہے، اب وہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کا پورٹل پہ آپ جائیں تو آپ کو بہت
کم چیزیں نظر آتی ہیں، حالانکہ اس کو تو سب سے زیادہ ایکٹیویٹ ہونا چاہیے. وہ مطلب اینیمیٹڈ وہ ویب سائٹ ہونی چاہیے جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ دکھائیں، جہاں پہ اینیمیشن کر کے دکھائیں، لوگوں کے لیے اٹریکشن پیدا کریں. لیکن آئی ڈونٹ نو اس آئی ٹی کے دور میں بھی جہاں پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے، ہمارا جو ای کامرس ہے وہ ظاہر ہے اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ 40-50 بلین ڈالر ہے، لیکن وہ ہم ابھی 2-2.5 بلین پہ رہتے ہیں. وہ بھی ہم نے نوجوانوں کو وہ فیسیلیٹیشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں کر رہے اس فیلڈ میں، اسی لیے بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان سے باہر جا رہی ہے. یہ ای پورٹل کی میں بات کر رہا تھا. ناظرین بات یہ ہے کہ اگر ای پورٹل کو ہی بہتر کر دے پی ٹی ڈی سی اور اسی طرح پروونسز اپنے اس کو ٹھیک کر دیں تو یہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہو سکتی ہے. دیکھیں اس ایک ٹورزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی 35-40 انڈسٹریز ہیں جو بہتر ہو سکتی ہے، ٹرانسپورٹ سے لے کر فوڈ سے لے کر مطلب بزنس سے لے کر، اور یہی جو ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے لے کر، اتنی ساری سروسز ہیں جو امپروو ہو سکتی ہیں جس سے ہم بلینز آف ڈالرز کما سکتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے لوگ پروفیشنل نہیں ہوں گے، لوگ اس طریقے سے کام نہیں کریں گے، تو وہ پی ٹی ڈی سی کا جو ای پورٹل ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا. اس پہ توجہ دینی چاہیے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن نیور دی لیس بات یہ ہے کہ آپ کا پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لوگ ابھی بھی نکلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مری میں لاسٹ ٹائم کیا ہوا، لوگ اتنی بڑی تعداد میں سردیوں میں 1-2 سال پہلے جب گئے تھے تو وہاں پہ کیا ہوا ان کے ساتھ، لوگوں نے مہنگائی کر دی. ذرا ناظرین کو بتائیں نا رمشا کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ بالکل ہمارا اب جیسا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم الحمدللہ ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، جب جیسے رمضان آتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی سے مہنگی ہو جاتی. اسی طرح جب سردیاں آتی ہیں لوگ مری کا رخ کرتے ہیں، ناران کاغان کا رخ کرتے ہیں اپنے انجوائمنٹ کے لیے کہ ہم خوبصورت نظارہ دیکھیں، برف باری دیکھیں، وہ خوبصورت سی جھیلیں دیکھیں. تو ادھر بھی ہوٹلز کے رینٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. چلیں اگر باہر سے غیر ملکی لوگ آئے ہیں ان کے پاس تو چلیں ڈالرز میں ہیں، وہ شاید افورڈ کر لیں، لیکن پاکستانی عوام اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے جو دوسرے پاکستانی عوام ہیں ان کے لیے بھی مہنگا کر دیتی ہے، تو وہ کدھر سے افورڈ کریں. صحیح بات ہے رمشا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ بڑی اچھی بات کر رہی تھی. ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ہاں رمشا آپ بات بتا رہی تھیں، بیسیکلی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. ہمارے ہاں جب یہ تہوار آتے ہیں یا ہمارے یعنی ہولی منتھ شروع ہوتا ہے تو اس وقت لوگ بجائے اس کے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہمارے فلنتھراپسٹ اتنی بڑی تعداد میں چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دکاندار کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ بڑی حیران کن بات ہے. بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کیا ہم واقعی مسلمان ہیں، کیا ہمارے طور طریقے مسلمانوں والے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے تھے ٹورزم کی. لاسٹ ٹائم مری میں کیا ہوا، مری میں لوگ جب گئے، لوگوں نے ظاہر ہے محدود ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ یعنی ایک خاندان فرض کیا وہ اس کی جیب میں 1 لاکھ روپیہ تھا تو وہ 1 لاکھ روپے سے اس نے ایک ہفتہ گزارنا تھا. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو وہاں کا دکاندار تھا یا ہوٹل والا تھا اس نے کیا کیا، فوڈ جو یعنی 1000 روپے میں ملتا تھا اس نے 5000 کر دیا، اور جو ہوٹل والا تھا جو وہ کمرہ جو نارملی 5000 میں ملتا تھا اس نے 25000 کر دیا. لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی. یہ افسوسناک بات ہے. ہمیں اصل میں یہاں پہ گورنمنٹ کا رول جو ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر بھی، ایز اے ریگولیٹر بھی ریاست کا فرض ہے، حکومت پاکستان کا فرض ہے، اور ہمارے جو پروونشل سیٹ اپس ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس کریں. گو کہ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد یہاں پہ ایڈریس ہوئی ہیں چیزیں، اور لوگوں کو مطلب ان دکانداروں کو بھی پکڑا گیا ہے اور ان ہوٹل والوں کو بھی پکڑا گیا کہ آپ یہ کیسے کر رہے تھے. لیکن ہمیں ایز اے قوم ایک ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی مہنگائی اگر کریں گے، اگر اس طرح لوگوں کو یعنی ان کا چمڑا ادھیڑنے لگ جائیں گے، فلیسنگ شروع کر دیں گے، تو پھر الٹیمیٹلی ہم اپنی قوم کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں. بھائی آپ پیسے کمائیں، آپ ٹھیک ہے لیکن ٹورزم کو
کو پروموٹ کریں. یہ لوگ اگر نہیں آئیں گے آپ کے پاس, وہ مری میں لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا پھر ایک زمانے میں تھوڑے عرصے کے لیے, تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کا بزنس خراب ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایز اے قوم اس چیز کو ایڈریس کریں, اور حکومت پاکستان بھی ایڈریس کرے, ریاست پاکستان بھی کرے. تو لوگوں کو ایک تو فیسیلیٹیشن بہتر ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو ریٹس آل آف اے سڈن بڑھا دیتے ہیں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. کیوں رمشا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا آج کل کے کیا حالات ہے؟ آج کل تو مہنگائی کا دور بھی ہے, تو لوگ کوئی ٹورسٹ نکلتا ہے ہمارے پاکستان میں, کوئی آتے جاتے ہیں لوگ؟ ابھی بھی میرا خیال ہے بڑی تعداد میں نکلتے ہیں لوگ. بالکل آتے ہیں, بالکل آتے جاتے ٹورسٹ آ رہے ہیں, اور بہت ایسے ٹورسٹ آئے ہیں جو پاکستان اور اسلام سے اتنے زیادہ وہ ہوئے ہیں, انہیں مطلب اتنا پسند آیا کہ وہ اسلام کے اوپر کنورٹ بھی ہو گئے ہیں. بہت باہر کے 2 سے 3 ایسے ٹورسٹ میں نے دیکھے تھے جو اسلام انہوں نے مذہب اپنایا, اور انہوں نے بہت چیریٹی بھی دی پاکستان کے لیے اور مذہب کے لیے, اور بہت اچھا انہوں نے کیا. یہ ہمارے پاکستان کی ایک گڈ امیج ہے جو چلتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستانیوں کے حوالے سے آپ نے یہ جو بات کی, یہ ہوٹلس کے رینٹ اور رومس کے رینٹ بڑھا دیے جاتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید آج آیا تو کل آئے گا ہی نہیں کوئی. اگر میرا خیال ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا کم کر دیں تو جدھر آپ کے 10 لوگ آ رہے ہیں ادھر آپ کے 20 لوگ بھی آ سکتے ہیں. پروفٹ تو آپ کو اتنا ہی ہوگا, لیکن یہی بات ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دوبارہ کبھی آنا ہی نہیں. اسی وجہ سے پاکستان کی ایک بہت خراب امیج چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ روڈس کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ تھوڑی سی برف کیا پڑتی ہے تو ساری روڈس بند ہو جاتے ہیں, لوگ گھنٹوں بلکہ دنوں ادھر پھنسے رہتے ہیں. لینڈ سلائڈنگ میں فیملیز لینڈ سلائڈنگ کے اندر دفن ہو جاتی ہیں, گاڑیوں سے ان کی باڈیز نکالی جاتی ہیں, بچوں کی باڈیز نکالی جاتی ہیں. تو یہ حکومت پاکستان سے ہی التجا ہے کہ وہ کم سے کم یہی وہی والی بات آج کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں تاکہ ٹورسٹ کو بڑھاوا دیا جا سکے پاکستان میں. صحیح بات ہے. آپ پتہ نہیں باہر آپ کہہ رہی تھی شاید نہیں گئی ہیں, میں تو گیا ہوں, سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں, لنڈن بھی گیا ہوں, اور واشنگٹن ڈی سی بھی گیا ہوں. سچی بات ہے, انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہاں پہ بھی بڑی خوبصورت, خیر جیسے جنیوا لیکس ہے, یا لنڈن کا بیچ ہے, یا واشنگٹن ڈی سی میں جو ان کا وہ ہے, وہ ساری اٹریکٹیو ہیں نو ڈاؤٹ. لیکن اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے بہت پیسے لگائے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی فیسلٹیز تو پیدا کریں. دیکھیں یہاں سب سے زیادہ ناران کاغان سائٹ پہ آپ چلے جائیں, یا ایون ادھر چلے جائیں, آپ ہنزا سائٹ پہ چلے جائیں, اتنی خوبصورت جگہ ہے, اتنی اٹریکشن ہے, اور اتنا بڑا پوٹینشیل ہے. تو اس کو اصل میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے چترال میں وہ جو ویلیز ہیں ہماری, تو ان ویلیز میں ہمارے بڑے فارن ٹورسٹ بھی بہت آتے تھے, مجھے یاد ہے. لیکن دہشت گردی کے ہاتھوں وہ فارن ٹورزم بھی ہمارا بہت خراب ہوا ہے. ابھی بھی ریلیجیس ٹورزم آتا ہے. ابھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں بھی کوئی کورین آئے ہوئے تھے یا دوسرے آتے رہتے ہیں, اور سکھ جو ہیں ظاہر ہے ان کے تو ہولی پلیسز ہی ادھر ہیں, ننکانہ صاحب, اور یہ جو ہم نے ایک راہداری بھی بنا دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا یعنی گورنمنٹ کا, جیسے سکھوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اسی طرح باقی لوگوں کو یعنی بودھزم والے لوگوں کو, اور دوسرے جو باہر سے آتے ہیں ہمارے, اتنی بڑی تعداد میں ٹورسٹ آتے تھے. مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں ادھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتا تھا رمشا, مجھے یاد ہے یہاں آپ پارے جب ہم آتے تھے تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے نا گوروں کی, اور وہ گھومتے پھرتے تھے, اور ہمارے دوست بھی ہو جاتے تھے. ظاہر ہے یہ ایک ٹورزم تھا نا بنیادی طور پہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب آپ جائیں تو ظاہر ہے لوگوں کو اپنے یعنی ہمارے اپنے پاکستانیوں کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی کچھ نہ ہو جائے, تو اب باہر سے کون آئے گا. اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ فیسیلیٹیشن کو بہتر کریں, اور یہ سارے علاقے جو ہے انتہائی خوبصورت ہیں. اور کاغان جائیں آپ کو یعنی یا جھیل سیف الملوک کی سائڈ پہ جائیں. ایک بات اور جو ناظرین کے لیے رمشا بڑی ضروری ہے وہ صفائی کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمیں لوگوں کو ایک تعلیم دینے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ یہ صفائی ستھرائی رکھیں, چیزوں کو کلینلیس رکھیں, کیونکہ وہاں پہ آپ اب بھی جائیں جھیل سیف الملوک کی طرف تو بڑا عجیب سا فیلنگ ہوتی ہے کہ باہر اتنا گند پڑا ہوتا ہے اور اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. کبھی پتہ نہیں آپ نہیں گئی ہیں تو اور بات ہے, ادروائز یقین کریں اتنی خوبصورت جھیل ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ گند پڑا ہوا ہے, تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کم از
از کم خیال رکھے اپنی ایسی سائٹس کا، اپنے علاقوں کا، اپنی صفائی ستھرائی. ویسے صفائی اسلام میں تو نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لوگ کس قسم کے لوگ ہیں جو مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے تو اسلام نے صفائی پہ اتنا زور دیا ہے کہ آدھا ایمان قرار دے دیا ہے، لیکن لوگوں کا سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو بہرحال ہم ٹورزم کی بات کر رہے تھے تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے رمشا آپ کے پاس کیا کوئی پرپوزلز ہیں؟ کیا کرنا کیا چاہیے اصول؟ بات وہیں آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کا ایک گڈ امیج جانا چاہیے. وہ میرے خیال سے اس میں بہت بڑا ہاتھ میڈیا کا ہوگا کہ پاکستان ایک گڈ امیج جائے گا باہر، تبھی لوگ پریفر کریں گے کہ یار یہ ملک دہشت گردی سے ہٹ کر بھی کچھ ہے. اس ملک میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک گڈ امیج کے ذریعے ہم پاکستان کو اور پروموٹ کر سکتے. اس کے علاوہ گورنمنٹ آف پاکستان کو صفائی ستھرائی اور اپنے جو ہمارے قدیمی چیزیں ہیں ان کو فریش رکھنا چاہیے. بالکل. بہت ایک دفعہ میں جھولیاں ہے ٹیکسلا سے آگے، میں وہاں پہ گئی تھی. وہاں پہ میں نے ایک مندر دیکھا تھا. اچھا. وہ جس طرح انڈیا میں ہوتا ہے نا 100 سیڑھیوں والا مندر، تو ان کا چڑھ کے کوئی منت وغیرہ مانگتے ہیں، اسی طرح بالکل ایک مندر بنا تھا. لیکن اس مندر کو انہوں نے بالکل اس طرح تباہ کیا ہوا تھا کہ ادھر کوئی بندہ بھی نہیں آتا، کوئی جانور بھی نہ آتا ہو. اور وہ اتنا کوئی بڑا مندر تھا، میں دیکھ کے حیران ہوئی تھی. اس میں کافی زیادہ بت وغیرہ بھی پڑتے ہیں. ہمارا مذہب تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن جن کو اجازت ہے اس کو دیکھنا تو چاہیے. مذہبی آزادی ہے نا رمشا. بات یہ ہے کہ جن کا جو لوگ ٹورسٹ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ناٹ نیسیسریلی کہ وہ سارے مسلمان آ رہے ہوں گے، تو وہ مختلف مذاہب سے ڈائیورس ایک یعنی ڈائیورس ملک ہے ہمارا. تو وہی میرا خیال ہے کہ ان کو ان کی جو جیسے آپ بتا رہی ہیں اس سائٹ کا، وہ اس کو اگر تھوڑا سا آپ بہتر کر دیں، چیزیں بہتر کر دیں، فیسیلیٹیٹ کر دیں ٹورسٹ کو. وہاں کتنی بڑی تعداد میں جو ہے نا فارن ٹورسٹ آئیں گے اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اپنے اس کے لیے. تو اب لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے، اور لوگ بھی اتنے مطلب وہ کاشیس نہیں ہیں. اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی. اب پاکستان کی اتنی امیج خراب، بلکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے خراب ہیں کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی. اسی طرح کچھ لوگ ہیں ہمارے، سارے نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہوں گی، کچھ لوگ ہیں ایسے جو واقعی باہر بھی گندی اپنی عادات کو پیش کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی. میں 2 دفعہ سعودیہ گئی ہوئی ہوں، لیکن ٹورزم کے حوالے سے نہیں گئی. الحمدللہ حج اور عمرہ کے لیے گئی تھی. تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا صفائی کو صحیح معنوں میں کہ صفائی ہوتی کیا ہے. اور خانہ کعبہ کے ارد گرد ہر وقت صفائی ہوتی رہتی تھی، کوئی گندگی نہیں ہوتی. اور ایون ہم پاکستانی ہی ایسے صرف واحد ایک ملک تھا جو وہاں پہ جو بھی کھایا پھینک دیا، جو بھی کھایا پھینک دیا. نہیں، وہاں پہ کراؤن پرنس جو وہ محمد بن سلمان آیا، MBS جس کو کہتے ہیں، تو MBS نے وہاں پہ ٹورزم کو رمشا میرا خیال ہے بہت بڑھا دیا ہے. اب اس نے ایک تو ویزا جو ہے نا وہ بڑا وہ کر دیا ہے، ٹورسٹ ویزا کر دیا ہے، اور ٹورسٹ ویزے پہ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے غیر ملکوں کے لیے بھی اس نے کھول دیے، سوائے وہ ہولی پلیسز کے وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں. اب تو ایک نیا شہر جو ہے نا نیون کے نام سے وہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ وہ کوئی 500 کلومیٹر لمبا ایک شہر بنا رہے ہیں. یعنی یہاں سے آپ چلیں تو آپ تقریباً یعنی یہاں سے چلتے ہوئے تقریباً ملتان کے قریب پہنچ جائیں گے. اتنا بڑا سٹی وہ وہاں پہ انڈسٹری. اور وہ چونکہ اپنے آپ کو وہ چینج کرنا شروع کیا ہے، یہ ایک ویژنری لیڈر کی نشانی ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا. ورنہ وہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں ایک یعنی وہ جو فوسل فیولز یا ہائیڈرو کاربنز کا یا تیل کی میرا مطلب ہے ساری وہ پروڈکٹ تھی، وہ اپنی جگہ پہ ان کو پتہ ہے فیوچر جو ہے اس سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ناظرین، فیوچر جو ہے وہ بیٹری میں اور چپس میں اور اس میں آ گیا ہوا ہے. اب تو گاڑیاں بھی جو ہے نا الیکٹرک وہیکلز کے طور پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے اس طرف جا رہے ہیں. تو اس نے بھی اپنے آپ کو کنورٹ کیا اور وہاں پہ ٹورزم بڑھا دیا ہے. اور سعودی عرب نے دے آر مطلب ہیونگ ونڈرز، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی فیسیلیٹیشن کے پروگرام شروع کیے. اور اس پاکستان کو تھوڑا سا سبق لینا چاہیے دبئی سے، سعودی عرب سے، اور خصوصاً پاکستانی ہمارے ماشاء اللہ یورپ میں بھی ہر جگہ پہ ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، کوریا، جاپان. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ دیکھنے کے باوجود بھی یہاں آ کے شاید لوگوں کا بس نہیں چلتا. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فرض ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ رمشا؟ جہاں تک دیکھا جائے نا، ہم ہر چیز گورنمنٹ کے اوپر پھینک تو دیتے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ بھی کیا کرے. لوگوں کا کچھ اپنا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ملک، ہمارا ملک ہمارا ایک گھر ہے، جیسا ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں اور اس کی ایک گڈ امیج پیدا کریں. اب جس طرح درخت ہمارے ایک ملک کے لیے بہت اچھے ہیں، اب لوگ گھر بنانے کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں، تو وہ بھی ایک
بندہ کیا درخت تو کرے. ویسے نہیں کاٹنے چاہیے. جو کلائمیٹ چینج آیا ہے آپ کو پتہ ہے, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ناظرین, وہ تو ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ہمارا کوئی 31-32 بلین ڈالر کا لاس ہو گیا جب یہ بارشیں اور فلیش فلڈز آئے, اور سندھ میں, بلوچستان میں اور ہمارے ناردر ایریاز میں سوات سائڈ پہ بہت نقصان ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اگر بچانا ہے تو ٹورزم کے ساتھ ساتھ, یہ ٹورزم کو بھی بہت مطلب ظاہر ہے گرین ویلیز اور یہ ساری چیزیں ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ ایکو سسٹم اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمارا کلائمیٹ کا مسئلہ جو ہے نا وہ اگر حل کرنا ہے تو درختوں کو مت کاٹیے, کیونکہ درخت جو ہے نا وہ لگانا ثواب بھی ہے اور وہ ہمارے یعنی ہمارے ماحول کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر جیسے عمران خان صاحب نے بلین ٹری سونامی کا پروگرام بنایا تھا, وہ کس حد تک کامیاب یا ناکام رہا وہ مجھے نہیں پتا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس نے بڑا کام کیا, بڑا انیشیٹو تھا اور ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. اگر 5 بلین یا 10 بلین لگانے تھے, میری نظر میں اگر 5 کروڑ بھی لگ گئے ہیں تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس چیز کو آگے کریں اور ہم اپنے درخت کاٹنے کی بجائے درخت لگائیں, گرینری کریں, تاکہ ہمارا یہ جو موسمیاتی تبدیلی والا کام ہے اس سے ہم اس غیظ و غضب سے بچ سکیں. وہ نیچرل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ نیچرل اسی لیے ہے کہ انسان نے وہاں پہ بہت زیادہ گرین ہاؤس ایفیکٹس کی وجہ سے, گرین گیسز کی وجہ سے سارا جو اوزون لیئر ہے وہ تباہ ہو گیا, اور ہمارے اب جو ہے نا موسم جو ہے وہ بڑے انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہماری یعنی کلائمیٹ کے حوالے سے بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک یہ ہوگی ہماری گرینری کی بات, اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہم دنیا میں جو اب سائنس کی ترقی کے حوالے سے آگے بڑھ تو رہے ہیں, لیکن ہم پیچھے نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ابھی جس طرح درختوں کی بات تھی تو ہم نے گھر تو بنانے, ہمیں بہت شوق ہے ہم گھر بنائیں, اچھے سے اچھا گھر بنائیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنا گھر بنانے کے پیچھے کتنی چیزوں کا نقصان کر رہے ہیں. درخت کاٹنا, پہاڑ کاٹنا, جو ہماری نیچرل بیوٹی ہے پاکستان کی, اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا کھیوڑا جو ہے نا یہاں سے نزدیک ہی ہے, بالکل ہے چکوال میں. وہ دیکھیں کھیوڑا آپ اگر چلے جائیں تو سالٹ مائنز جو ہے نا وہ ایک ونڈرز ہیں باقاعدہ, یعنی وہاں پہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے دیا ہے, یعنی ڈپازٹس دے دیے ہیں, اور اس سے خیر نکالتے بھی رہتے ہیں, لیکن وہ ایک ٹورسٹ سائٹ اور وہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے بلکہ, لیکن وہاں پہ بھی وہ جو فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے اور وہاں کا علاقہ جو ہے اس سے فائدہ لے سکتا ہے. اسی طرح اب اس کی بات چلی ہے چکوال کی, تو یہاں پہ ایک تخت بابری بھی ہے, اور وہ جو ہے نا ایک وہ دربار بھی ہے جہاں پہ کبوتر اور بہت ساری وہ جو ہے نا پتہ نہیں دربار کا نام کیا ہے, وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. میں وہاں گیا تھا تو وہاں پہ مور ہی مور ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں کے پیر نے کہا کہ جو بندہ مور کو مارے گا تو اس کے اپنے ساتھ کچھ ہو جائے گا, اس لیے لوگ ایمان کی حد تک اس کو مانتے ہیں. وہ فیلڈز میں ہر جگہ پہ دربار پہ بہت سارے مور, اور آپ کو کبوتر اور وہ تخت بابری ہو یا وہاں پہ وہ لیک ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پہ. اچھا, ہندوؤں کا بھی ایک بڑی مشہور جگہ ہے جہاں پہ ان کا کہا جاتا ہے کہ رام کا جو وہ تھا وہاں عبادت کرتا تھا, وہ ایک بہت بڑی جگہ ہے. ابھی تو خیر اس کو اٹریکٹیو بھی بنا دی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ کام بھی کیا ہے. تو وہ ایک چکوال ایک بڑی اٹریکٹیو جگہ ہے جی, وہاں پہ ضرور اسلام آباد کے نزدیک ہے, اور وہاں پہ اگر جائیں تو آپ کو بڑا ٹورزم مل سکتا ہے, جہاں پہ یعنی وہاں کے علاقے کے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور لوگ بھی انجوائے کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہماری معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے. ابھی آپ نے ہندوؤں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ایک سکھ کا گردوارہ بھی ہے, وہ حسن ابدال جو ہے جی, وہاں پہ وہ انہوں نے کافی مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. شکر ہے پاکستان میں ہاں چلے کہیں پہ کوئی مینٹیننس ہے, سچی بات ہے. جہاں پہ ہم نے تو مذہبی جنونیت میں جو ہے بہت چیزیں خراب کر دی ہیں. پتہ نہیں, ہمارا مذہب تو اسلام ہے, سلامتی کا مذہب ہے, اور اسلام نے تو سب کی حفاظت کے لیے کہا ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ ڈسٹرکشن ہی ڈسٹرکشن ہے یا تباہی ہے. یہ اللہ معاف کرے, یہ کون سا اسلام ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اسلام وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے دیا ہے, اور جو سلامتی کا مذہب ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی دہشت گردی سے. خدا کے لیے اس کو شن کریں, اس کو ختم کریں. یہ ٹورزم کو بڑھائیں, اپنی انکم کے ذرائع بڑھائیں, یہاں پہ انڈسٹری بڑھے, یہاں پہ چیزیں بہتر ہوں, تاکہ یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا تو لوگ خودکشیاں بھی نہیں کریں گے, لوگ کوئی اس طرف آئیں گے جہاں پہ ہر چیز اچھی ہوگی. تو اس لیے ہمیں ایک ضرورت ہے ایز اے قوم اس طرف جانے
بڑھانے کی، ٹورزم کو بہتر کرنے کی اور بزنس کو بہتر کرنے کی۔ بالکل. اب ہمارا مذہب اتنا ماشاءاللہ سے پیارا ہے کہ اس نے کافر کو کافر کہنے سے بھی منع فرمایا ہے. تو پتہ نہیں اسلام کے نام پہ دہشت گردی کیوں کر دے، جبکہ دہشت گردی کا کوئی کانسیپٹ کسی قسم کا ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. بس یہ ایک نیا فنامنا آ گیا. میرا خیال ہے کہ یہ طالبانائزیشن جو ہے اس کو بیسیکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ پالیسی چینج کرے. اور یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں وہ مجھے یاد آ گیا یہ سائٹ سے UN نے بھی، یونیسکو والوں نے بھی اپیل کی طالبان سے، جب یہ حکومت میں تھے افغانستان میں، طالبان کی حکومت تھی، تو انہوں نے بامیان میں جو ہے نا وہ بدھا کے جو وہ اسکرپٹڈ جو وہ تھے یعنی امیج تھے، ان کو انہوں نے توڑنا شروع کر دیا. وہ یونیسکو نے کہا کہ ہمیں یہ ڈیبریز دے دیں، وہ بھی انہوں نے نہیں دیں. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بھی تھی، ظاہر ہے ایک ہیریٹیج تھی، ایک ہیریٹیج سائٹ تھی جو UN جو ہے اس کو وہ کرتا تھا. اب بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ عقل کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ کب ختم ہوگی، اسلام کے مطابق لوگوں نے زندگی کب گزارنی ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ بیسیکلی تو یہ ہے کہ ہم نے ٹورزم کے حوالے سے، ہم نے اپنی سائٹس کے حوالے سے دیکھیں یہاں پہ بہت سارے وہ ہیں، جیسے ہم نے یعنی وہ جو ننکانہ صاحب کی بات کی، یا حسن ابدال کی بات کی، یا ہندو ٹیمپلز کی بات کی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مجھے یاد آ گیا، سندھ میں آپ اگر جائیں تو وہ کینچی پل ہے ایک، وہ سکھر میں. کینچی پل جو ہے آپ کو پتہ ہے انگریز کے زمانے کا، یعنی بیفور پارٹیشن کا بنا ہوا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے، دریائے سندھ پر ہے. اور وہاں پہ یقین کریں آج تک یعنی بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ پل بنایا گیا، آج بھی قائم دائم ہے. تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے ہمارے یعنی ٹورسٹ کے لیے سندھ میں، سکھر میں. وہ ضرور کبھی موقع ملے تو وہ ادھر جانا چاہیے. اتنا پرانا پل آج بھی قائم ہے. اب وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈگریاں لے کر آج جو انجینئرس ہمارے پل یا جو بنا رہے ہیں وہ تو سال 2 سال بعد ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. اب جیسا میٹرو بنی ہے، میٹرو کا آدھا پل تو ہر وقت خراب ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ ہی رہتا ہے. تو میرے خیال سے ڈگریوں سے بہتر تو وہ پرانے لوگ کے زمانے لوگ اچھی اچھی چیزیں بناتے ہوتے تھے جو آج تک قائم ہے. صحیح بات ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایز اے قوم بھی اپنی ریٹراسپیکشن میں جانا چاہیے، ہمیں اپنا ایویلیویشن کرنی چاہیے، اپنی اسسمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن ہمارا جو وہ کردار ہے، یعنی آج کا جو انجینئر ہے اور آج کا جو ڈاکٹر ہے وہ والا ڈاکٹر یا وہ والا انجینئر کیوں نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے ہوتا تھا، جن کا پوری دنیا میں ایک نام تھا. بہرحال ڈاکٹر تو ابھی بھی ہیں دنیا میں، اور بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں. ہم نے اس پروفیشن میں ڈیفینیٹلی ایکسیلنس حاصل کی ہے. لیکن بات وہی ہے، وہ جو ہم پل کی بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ وہ والے انجینئرز ہونے چاہیے جو اس طرح کی، آج کل تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو ٹیکنالوجی کے دور میں تو بڑے بڑے یعنی ونڈرز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چائنا میں انہوں نے کوئی ایک بہت بڑی دریا پر یعنی سمندر پہ، سی پہ جو ہے نا، ایک پتہ نہیں 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر لمبا ایک پل بنا دیا ہے. اور وہ وہاں سے انہوں نے اپنا فاصلہ جو ہے وہ 4-6 گھنٹے کا کم کر کے اس پل سے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ہمیں بھی سبق لینا چاہیے. ہمارے جو لوگ ہیں اس طرح کا، وہ ایک ٹورسٹ ریزورٹ بھی بن گیا ہے. ظاہر ہے اتنا بڑا پل اور اتنی بڑی جو جگہ چائنا نے ڈیولپ کی ہے، تو ٹیکنالوجی وائز ہمارے ہاں یہاں پہ اگر کاش پاکستان میں آپ کو بتاؤں رمشا، یہ جو اسپیشل اکنامک زونز تھے یہ اگر وہ ہو جاتے، فنکشنل ہو جاتے، تو یہاں پہ بھی ایک ٹورزم جنریٹ ہو سکتا تھا. یعنی لوگ دیکھتے کہ انڈسٹری کیسے پھلتی پھولتی ہے، لوگ کیسے بڑے بڑے پلانٹس میں کام کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ہاں اسٹیل مل تھی، وہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بھی تھا. یعنی لوگ جاتے تھے، ٹیکنیکل لوگ جاتے تھے، انجینئر جاتے تھے، یا عام لوگ بھی جاتے تھے جو جن کو یہ فیسلٹی تھی کہ وہ جا سکیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی. تو کاش کہ ہم چائنا سے کوئی سبق حاصل کر سکیں
سعودی عرب سے کر سکیں, UAE سے کر سکیں, تو باقی دنیا جو ہے نا, ہمارے پاکستانی ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے ونڈرفل لوگ ہیں, بڑے خوبصورت لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کو اور خوبصورت کیا جا سکتا ہے, اور اٹریکشنز پیدا کی جا سکتی ہیں. کاش کہ ہمارے ہاں امن ہو, ہمارے ہاں سکون ہو, اور ہم سلامتی کے ساتھ جو اسلام سکھاتا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں, اور اپنے لوگوں کو جب رمضان آتا ہے تو لوٹنا نہ شروع کر دیں. اور اگر کوئی ٹورسٹ جاتا ہے کسی موسم میں, سردیوں میں یا گرمیوں میں, ان کو ہمارا جو رومز ہیں, دکاندار ہے یا ریسٹورنٹ والا ہے, وہ نہ کر سکے, نہ لوٹے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اٹریکشن ہو سکتی ہے اگر پاکستانی اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو یہ ایک پاکستان ایک جنت نظیر ملک ہے, جو سچی بات ہے کہ میں تو ساری دنیا میں پھرتا رہا ہوں. اور رمشا آئی نو کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ نے بھی ہر جگہ پہ, اگر آپ خود نہیں گئی ہیں تو آپ کو کم از کم وہ فیسلٹی تو اویلیبل ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا, فلموں سے لے کر, انٹرنیٹ سے لے کر, سائٹ سے لے کر, ہر جگہ جا کے, آئی ایم شیور کہ آپ جب یہ پروگرام کی تیاری کر رہی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کتنی یعنی لوگوں نے اپنے آپ کو اٹریکشن بنا لی ہیں, اور وہاں پہ ہر قسم کے مذہب کے لوگ جاتے ہیں. یعنی امریکہ میں, یورپ میں یا آسٹریلیا میں, جاپان میں, وہاں پہ کبھی آپ کو خطرہ فیل ہوا ہے؟ اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی ہے. مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ اسلامی اصول جو ہے انہوں نے کم از کم ہمارے جو اصول تھے, سنہری اصول تھے, وہ اپنا لیے ہیں. تو ناظرین, ہماری ریکویسٹ, ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے ٹورسٹ ریزارٹس جو ہیں ان کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان بہتر کر سکتی ہے, آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے, اور اس سے بزنس بھی بڑھے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا, پاکستان کی اکانومی ترقی کرے گی, لوگ خوشحال ہوں گے, اور ہم سارے خوش ہوں گے. اس کے ساتھ ہی رمشا اور مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.